بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دستور العمل کے نفاذ کا مطالبہ ضروری کیوں یا دستور کا نفاذ ضروری کیوں۔ اس سے پہلے ہم نے تحریک اصلاح ندوۃ العلماء کے پس منظر میں دو الگ الگ ویڈیو میں دو الگ الگ موضوع پر بات کی۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی کہ تحریک اصلاح ندوۃ العلماء کی کوششوں کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں نے اس میں بہت سارے خدشات کا اور شبہات کا اور تحفظات کا اظہار کیا اور اس نتیجے کو میں نے سامنے ظاہر کیا کہ یہ تحریک ناکام ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی مدد ملے اور کوئی راہ نکل جائے تو تحریک کامیاب ہو، ورنہ ظاہراً ایسا لگتا ہے یہ تحریک ناکام ہوگی۔ اس کی وجوہات کا ہم نے اس میں ذکر کیا۔ دوسری گفتگو جو دوسری ویڈیو میں ہم نے کی اسی تحریک اصلاح ندوۃ العلماء کے پس منظر میں، اس میں ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ اصلاح سے فرار کیوں اختیار کیا جا رہا ہے، اصلاح سے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں۔ تو ہم نے اس میں ذکر کیا کہ اس میں جو لوگ اصلاح نہیں چاہتے ہیں وہ دراصل اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو ہماری ہے کہ دستور کا نفاذ ضروری کیوں ہے۔ دیکھیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اصول اور قوانین ہیں، اور وہ اصول اور قوانین ہماری زندگی کے لیے مفید ہیں۔ اگر ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے، ان قوانین کو چھوڑ دیے جس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنا ہے، تو پھر ہم بے راہ روی کی زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ یعنی جو صحیح راستہ ہوگا زندگی گزارنے کا، اس سے بھٹک کر ہم غلط راستے پر پڑ جائیں گے۔ اس طرح سے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر ہم صحیح راستے پر چلتے ہیں تو راہیاب کہلائیں گے، اگر برے راستے پر چلتے ہیں تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس کا یعنی گمراہ ہونے کا اور راہیاب ہونے کا، یعنی صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا اور برے راستے پر چلنے کا جو دار و مدار ہے وہ دستور اور قانون ہی ہے۔ اگر ہم نے قانون چھوڑ دیا تو پھر بے راہ روی پیدا ہوگی، اور قانون سے چمٹے رہے تو پھر راہ رو ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہر مذہب میں، ہر مسلک میں، ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے۔ اس کے مطابق اس پورے علاقے کے نظام کو سنبھالا جاتا ہے اور شفافیت کو برقرار رکھا جاتا ہے، نظام میں پختگی لائی جاتی ہے، اور ہر طرح کی انتشار سے اس دستور اور قانون کے ذریعے سے بچا جاتا ہے۔ اسی لیے اس دستور کی اہمیت ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ہے تو اس ملک کا ایک قانون ہے، اس ملک کو اسی قانون اور دستور کے مطابق ہی چلایا جائے گا۔ اگر کوئی دستور سے اور قانون سے ہٹ کر کوشش کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم ملک کے دستور کے سلسلے میں تو حساس رہتے ہیں، ملک کے دستور کے سلسلے میں تو تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے یا اس کو بدلنے کی کوئی بات کرے ہم اس وقت آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اپنے اداروں میں جب دستور کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے اور وہاں اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو اس ادارے کا دستور العمل ہے اس پر عمل کرو، تو ہم چراغپا ہو جاتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نظریں چرانے لگتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں یا پھر بات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ ندوی فضلاء کی طرف سے تحریک چلائی جا رہی ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ جو خرابی ادارے میں دستور کو چھوڑ کر در آئی ہیں ان خرابیوں کو دور کیا جائے، اور جو ظاہری طور پر جو مفادات پرستوں کی وجہ سے، چاپلوسوں کی وجہ سے اور ذمہ داران اعلیٰ کے ارد گرد منڈلانے والے لوگوں کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان نقصانات سے ادارے کو بچایا جائے، اور جو دستور العمل بانی بزرگوں نے طے کیے تھے اس دستور کے مطابق ادارے کو چلایا جائے۔ تو جب یہ بات کی جاتی ہے اور اس مطالبے کو پیش کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک اور جگہ جگہ ہے، تاکہ اس سے ذریعے سے رائے عامہ کو ہموار کیا جائے، اس کے بعد پھر آگے ذمہ داران تک بات پہنچائی جائے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یا تو بات کو بدل دیتے ہیں یا پھر عجیب قسم کے تبصرے کرتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتی۔ بھائی، کیا دستور کی بات کرنا غلط ہے؟ کیا انصاف کے نظام کو قائم کرنا غلط ہے؟ کیا دستور کی بنیاد پر شفافیت کو برقرار رکھنے کی بات کرنا غلط ہے؟ کیا دستور کی بنیاد پر ادارے کو چلانے کی بات کرنا غلط ہے؟ یقیناً غلط نہیں ہے، آپ بھی یہی سوچتے ہیں اور آپ کے دل میں بھی یہی بات ہے، لیکن نہ جانے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو دستور سے بھاگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تو دستور انسانی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دستور کے ذریعے سے نظام مضبوط ہوتا ہے، دستور کے ذریعے سے
قانون کی حکمرانی ہوتی، دستور کے ذریعے سے جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو دور کیا جاتا ہے، دستور کے ذریعے سے حقداروں کو اس کا حق دیا جاتا ہے، اور دستور کے ذریعے سے شفافیت کو برقرار رکھا جاتا ہے، دستور کے ذریعے سے ناانصافی نہیں ہوتی ہے، دستور کے ذریعے سے انصاف کا علم لہراتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی دستور کی مخالفت کر رہے ہوں، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کریں لیکن ان کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ دستور سے بھاگ رہے ہیں، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا چلتا ہے ویسے چلنے دو۔ بھائی دیکھیے، جیسا چلتا ہے ویسا چلنے دو کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر بھی پھر تو شک کرنا چاہیے، ہم کیوں مسلمان ہو گئے؟ ہم تو پہلے جیسے تھے ویسے ہی رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے حالات کو، عرب کے حالات میں جو تبدیلی لائی اور وہاں کی صورتحال کو جو جاہلانہ صورتحال دی، اور جہالت زدہ معاشرہ تھا اور ہر طرح کی برائیاں فحاشیاں عام تھیں، آپ سب کو اس بات کا علم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو ویسے ہی رہ سکتے تھے، اور آپ کے ماتحت صحابہ کرام بھی جیسا چلتا تھا ویسے ہی چلنے دیتے، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے، آپ کے سامنے جب دستور آ گیا، قانون آ گیا، زندگی گزارنے کا ایک اصول آ گیا، تو اب آپ نے کیا کیا کہ ان اصولوں کے ماتحت، اس قانون کے ماتحت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اس پورے معاشرے کو بدل دیا۔ تو آخر ایک ادارے جس کی وسعت زیادہ نہیں، اس کی وسعت کا حال یہ ہے کہ وہ ایک چہار دیواری میں بند ہے، اس کے اندر دستور کے نفاذ کا کام کون سا مشکل ہے؟ بہت ہی آسان کام ہے، تو آسانی سے اس دستور کو نافذ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی اہمیت بھی اتنی ہے کہ بغیر دستور کے آپ ادارے کو نہیں چلا سکتے، اور جو ادارہ ملی ہو، قومی ہو، اور جو پوری مسلم قوم کی مشترکہ امانت ہو، تو اس پر کسی ایک خاندان کو قابض کر دینا یا اس کی ماتحتی قبول کر لینا، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، یہ ناقابل قبول ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ اہل علم کی شان نہیں ہے، یہ دینداروں کا رویہ اور طریقہ نہیں ہے، یہ بزرگوں سے نسبت رکھنے والے اور اسلاف سے اور اکابر رہنماؤں سے اور دینی پیشواؤں سے نسبت رکھنے والوں کے شایان شان نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ دستور کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اس کا جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دستور کے نفاذ کے مطالبے کو نہ صرف یہ کہ جاری رکھا جائے، اس سلسلے میں کوششیں کی جائیں، بلکہ جن سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے انہیں بھی چاہیے کہ دستور کو پڑھ کر اور جو دستور کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اس کو سامنے لایا جائے اور اس کے مطابق ادارے کو چلایا جائے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، بس دستور کا نفاذ کرنا، تو اس میں کون سی بری بات ہے یا کون سے اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی بات ہو گئی؟ مجھے امید ہے کہ بات سنی جائے گی، سمجھی جائے گی، اور اس سلسلے میں جو بھی کوشش ہو سکتی ہے کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔